یہ بتائیں کہ کل سیکنڈ راؤنڈ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کل کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے جی، ان کے بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ یہ صدر ٹرمپ جو ہے، ان کا بیان آیا ہے کہ صدر وانس جو نائب صدر وینس جو ہے اور ان کی ٹیم جو ہے یہاں پہنچ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہاں سے امریکہ سے سفر بھی لمبا ہے۔ وہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ آن روٹ ہیں، تو وہ اگر یہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایک تو اس کی صورتحال ہے کہ صرف پاکستانی حکام سے مشاورت کریں، کیونکہ اگر ایرانیوں کی طرف سے کوئی ان کے پاسچر میں یا اس کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ آج جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں ان کا کہ ہمارا اسلام آباد آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کوئی چانس نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ڈپلومیسی کو جاری رکھیں گے۔ تو اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، دوسرا دور ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آ گئے تو جنگ بندی میں توسیع ہو جائے گی۔ اگر اسے مستقل نہ بھی قرار دیا تو توسیع ہو جائے گی۔ دوسرا، صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ وہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ایرانی قیادت سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی قیادت سے ان کی مراد یہی ہوگی، کیونکہ اسلام آباد میں تو صرف اگر آئیں گے بھی تو ایران کے سپیکر ہوں گے، ان کی مجلس کے سپیکر ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں۔ تو یہ ملتی جلتی صورتحال ہے۔ پاکستان نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ تہران کے حوالے سے ہو یا دوسرے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے حوالے سے یا قطر کے حوالے سے ہو، تو تمام علاقائی ممالک کو اعتماد ملی ہے۔ تو آئی تھنک دیٹ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ مذاکرات ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ جو تلوار لٹک رہی ہے عارضی جنگ بندی کی، جو 24 گھنٹے میں ختم ہو رہی ہے، اس کا کوئی حل نکل آئے۔ اس وقت جو ہے تمام معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، بلکہ جنگ بندی ہے، یہ کہیں جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہاسٹیلٹیز دوبارہ سے ریزیوم نہ ہو جائیں۔ ٹھیک، تو امبیسڈر صاحب، آپ کے خیال میں ایران کو مذاکرات میں شرکت کرنے کے لیے اور وہ کانفیڈنس دینے کے لیے کیا کوئی سی بی ایم آفر کی جا سکتی ہے؟ جیسے جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنا، یا جو ایرانی اسیٹس ہیں ان کو ڈی فریز کرنا، ایسی بھی کوئی ایسی آفرز کی جا سکتی ہیں؟ اور ذرا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ آئی انڈرسٹینڈ سینسٹیوٹی آف دس کیس کہ کیا وائس پریزیڈنٹ جو آ رہے ہیں جے ڈی وینس، وہ بغیر ایشورنس کے یہاں آ سکتے ہیں کہ اگر ایرانی وفد جو ہے وہ نہ آ رہا ہو پھر بھی آ رہے ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان نے ان کو کوئی یقین دلایا ہوگا کہ آپ آئیں، اور اس کے بعد جو ہے ایران کے ساتھ رابطے کیے جائیں گے۔ وہ رابطے جو ہے ان پرسن کیے جا سکتے ہیں، اور ٹیلی فون کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں، یا زوم کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں، لیکن جیسے گزشتہ مرتبہ ہوا تھا، ان کو ان پرسن یہاں موجود ہونا چاہیے، تبھی جو ہے ایک قسم کا ٹرسٹ بحال ہو سکتا ہے، اور پھر وہ جو نازک معاملات ہیں، حساس معاملات ہیں، اس کے بارے میں وہ سامنے بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے حصے میں یہ سوال پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ جو ہے ان کا جہاز چھوڑ دے، جو ٹوسکا جو جہاز جو تھا، جو 900 فیٹ لمبا ہے، کارگو شپ ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں اور بلاکیڈ ختم کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے دوبارہ یہ آبنہ ہرموز کو کھولنے کا اعلان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اقدامات ہیں، اس سے دوبارہ سے مذاکرات کے شروع ہونے کا امکان ہے۔ اب یہ مذاکرات جو ہے اگر ہوتے ہیں، میں اس وقت فرض کر رہا ہوں کہ وہ ہوں گے، تو اس میں پہلے تو یہ ہے کہ ان نے ایک دوسرے کے شکوک و شبہات یا ایک دوسرے کے خلاف جو بھی بیانات دیے ہیں، اس معاملے کو نمٹانے کے بعد اگلی سطح پہ جانا ہوگا۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ جو انہوں نے ایران کی تمام بندرگاہوں کی طرف اور بندرگاہوں کی طرف سے جو آمد و رفت یا آئل ٹینکرز یا کارگو شپس کی نقل و حرکت بند کی ہوئی ہے، وہ اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو لاسٹ راؤنڈ میں آپ کے خیال میں یہ کہاں رکا، کہاں تھا یہ سارا پروسیس؟ اور اس حوالے سے جو سیکنڈ راؤنڈ ہے ان میں کون سے وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پر پروگریس کا امکان ہے؟ ایک چیز میں کہنا بھول گیا، وہ اصل میں آپ نے پہلے سوال میں پوچھا تھا کہ جو ان کے منجمد اثاثے، وہ جی، اگر امریکہ کے اوپر کوئی فیصلہ کر لے، تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات سے پہلے وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ایک سواپ بنتا ہے نیوکلیر ڈیل کے ساتھ۔ تو اگر نیوکلیر ڈیل ہوگی تو اس کے بدلے امریکہ جو ہے یہ کو اندیا دے گا کہ وہ جو $20 بلین کی بات ہو رہی ہے،
اور ویسے جو ہے ایران کے جو منجمد اثاثے ان کی کل مالیت دنیا کے مختلف حصوں میں وہ تقریباً $100 بلین کے قریب ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ان کا جنگ کا نقصان $300 بلین کا ہے۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو ہے وہ جو آپ کا سوال کیا تھا جی؟ اب میں ذرا جی یہ کس اسٹیج کے اوپر روکا تھا ایک تو جی کیونکہ لاسٹ کہاں پر یہ ڈیڈ لاک آیا تھا اور اب جی بالکل کیا درست پروگریس ہو سکتی ہے سارے پروسیس میں؟ اور ساتھ میں ایک سوال اور بھی لے لیں کہ جو اب سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ حتمی ہوگا یا فریم ورک بنانے کے لیے، یا پھر مزید پروسیس میں ٹائم لگے گا؟ ان دونوں کو اگر آپ ساتھ ملا کے جواب دے دیں۔ جو بیانات عباس اراغچی صاحب نے دیے یا اس کے بعد نائب صدر جیری وینس نے دیا تھا، صدر ٹرمپ نے بھی جو ٹویٹس کی ٹروتھ سوشل کے اوپر جو انہوں نے پوسٹ کی تھی، تو اس کے مطابق ماحول بڑا خوشگوار تھا، پاکستان کا بڑا قابل تحسین کردار تھا۔ پھر جو ہے انہوں نے بہت عزت و تکریم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی دونوں وفود نے، اور پھر ان کا بیانیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہے جو اراغچی صاحب کا بیانیہ ہے کہ آخری وقت تک ہم پہنچ گئے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے کہ بالکل ہم ایک سلوشن کے قریب تھے، لیکن اس وقت امریکہ نے کوئی ایکسیسو ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ مسلسل واشنگٹن سے رابطے میں تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں جو ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، نتن یاہو کے ساتھ بھی تھے، کیونکہ وہاں اسٹیو وٹکاف بھی تھے، جیرڈ کوشنر بھی تھے، یہ ان کے بہت قریب ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب اگر اس مرتبہ مذاکرات ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فوری طور پر حل نہیں نکلیں گے۔ تمام جو لمبی فہرست ہے، جو امریکہ کے 15 نکات ہیں، جو اس کے مقابلے میں ان کے نکات ہیں 10 نکات، ان کا جو ملغوبہ تیار کیا گیا ہے، اور اس کی فہرست بھی جو ہے غیر سرکاری طور پر جو ہے کہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو ملتی ہے، تو ان کو ایک میٹنگ میں اسی طریقے سے پچھلی مرتبہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے 21 گھنٹے مذاکرات کیے، اس میں حل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے تکنیکی امور بھی ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے دونوں کو پھر جو ہے تکنیکی اور لیگل امور ہیں، تو ان کے لیے وقت چاہیے۔ لیکن اگر پولیٹیکل ول ہے اور وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو، اور وہ مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اگر یہاں نائب صدر امریکہ جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، ایران نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ پورا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، تو پھر یہاں جو ہے بہت جلدی سے ابتدائی معاملات کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے، لیکن جو پوری رینج آف ڈیمانڈس اینڈ کنڈیشنز ہے ان کو مختصر مدت میں جو ہے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو فریم ورک ہے وہ فائنلائز ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ جو اصطلاح ہے فریم ورک کی، یہ ایران نے استعمال کی ہے۔ فریم ورک جو ہے وہ اس کا مطلب جاننا پڑے گا کہ فریم ورک سے کیا مراد ہے، کہ فریم ورک کئی مطلب ہو سکتے ہیں، کہ بنیادی ان چیزوں کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ باقی جو ہے ان کے لیے کمیٹیز بنا دی جائیں، اور ان کے لیے کوئی دورانیہ دے دیا جائے کہ اس دورانیہ میں ان سارے کے سارے معاملات کو سمیٹا جائے یا ان کے اوپر اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے فریم ورک۔ ہمارا پہلی جب یہ ہم مذاکرات ہوئے تھے تو ہمارا یہ مفروضہ تھا کہ ان کے پاس کوئی فریم ورک موجود ہے، کہ یہ ویسے نہیں اپنے اپنے کیپٹل سے آئے، جو پاکستان پیغام رسانی کر رہا ہے اس کی روشنی میں ان کو بالکل پتہ ہے کہ کیا ریڈ لائنز ہیں، کیا لیمیٹیشنز ہیں، یہی فریم ورک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم ٹیبل کیا بننا ہے۔ اس مرتبہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ صورتحال اتنی خطرناک ہے، یہ ساری دنیا جو ہے ایک بڑی جنگ، عظیم تر جنگ جو ہے اس کے دھانے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا میں معاشی بھونچال ہے، اتار چڑھاؤ ہے منڈیوں میں، اس کے بعد جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، افراط زر بڑھ رہا ہے ساری دنیا میں، پاکستان بھی اس کی زد میں آیا ہے۔ تو ان کو بہت زیادہ ایمبیشس پلان نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے جو پہلی چیز ہے، پہلی ترجیح ہے، وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، کہ یہ دوبارہ سے جو ہے ہاسٹیلٹیز نہ شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریم ورک کہیں، کچھ کہیں، اس کو بنیادی فنڈامنٹلز کے اوپر اگر یہ اتفاق کر لیں، جس میں ایک جو کلیدی چیز یہ ہو کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو دو بتایا کہ دو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو سکتے ہیں، ایک ایران ڈی کی طرف فریز سے کرنا ان کے اکاؤنٹس کو، اور بلاکیڈ۔ جی ٹھیک ہے۔ ویسے آپ یہ جو ابھی ایم بی ایس کی اور شی جن پنگ کی، چائنیز پریزیڈنٹ کی اور کراؤن پرنس کی جو بات چیت ہوئی ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آپ اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں اس سٹیج کے اوپر؟
सऊदी अरब बहुत मुतहरक रहा है। मेरा हाल 15-16 ममालिक से उन्होंने रब्ते किए हैं। MBS जो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने इसे देखना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो खलीजी रियासतें वो सारी की सारी यहाँ में, लेकिन गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का अहम तरीन रुकन जो है वो सऊदी अरब है, और इसलिए उससे वो यानी पाकिस्तान के साथ और अलहदा भी बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहा है, सफारतकारी कर रहा है कि किसी तरीके से ये पूरी की पूरी बला टल जाए, ये जंग ख़त्म हो जाए। तो उसमें ज़ाहिर है सऊदी अरब को चीन की मदद की ज़रूरत है और अमेरिका की मदद की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो मुतहर्रिक हैं। और इनमें ये जो है ये सारी की सारी खलीजी रियासतें, उनमें सर फहरिस्त सऊदी अरब, ये अमेरिका के हलीफ हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो और जंगबंदी भी मुस्तकिल हो, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब सरदार साहब, ये क्या ईरान आपके ख्याल में जो यूरेनियम एनरिचमेंट के सॉवरेन राइट को सरेंडर कर देगा? क्योंकि अमेरिकन इस पर जो है वो ज़ीरो उसकी बात करते हैं तो एनरिचमेंट की, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है ईरान इस किसी स्टेज पर मान जाएगा इस पर? मुझे लगता है वो नहीं मानेगा। उसकी वजह से ये है कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके तहत उसको यह हक़ पहुंचता है कि वो अफसूदगी करे, वो 3.6% पे करे, 4% पे करे, 20% तक ले जाए। तो ये वो जो है एग्रीड, या मतलब ये है कि एक्सेप्टेबल पैरामीटर्स हैं। तो इससे वो बाहर जाएगा तो जाहिर है कि वो अफसूदगी जो है वेपनाइजेशन की तरफ जाएगी, न्यूक्लियर हथियारों की तरफ जाएगी। और अमेरिका का एतराज़ वही है, क्योंकि इसके जो स्टॉक पाइल्स थे जो अब तबाहशुदा हालत में कहीं हैं, जिसे सदर ट्रंप अब न्यूक्लियर डस्ट कह रहे हैं, तो उनके वो जो थे 60% तक अफसूदगी हुई थी। लेकिन इस बुनियादी हक़ से वो दस्तबरदार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर निगोशिएटर्स इसमें कोई लचक दिखा भी दें तो जो ईरान की इस वक्त क़यादत है, रहबर आला सदर पज़ेश्कियान या जो उनके स्पीकर हैं, उसके अलावा जो पासदारान इनकलाब हैं, उनके हाथ बंधे हुए, क्योंकि उनके यहाँ इस वक्त जो है ये ख्याल है कि वो भी जंग जीते हैं। यानी मतलब उन्होंने जिस तरीके से, जिस हिम्मत और दलेरी के साथ अमेरिका की जैसी बड़ी ताकत और इसराइल जो खत्ते की बड़ी ताकत है उनके सामने मज़ाहमत की और सरवाइव किया, वो समझते हैं कि ये फिर उनकी एक मैदान जंग में फ़तह थी, और इसलिए इस फ़तह को शिकस्त में नहीं तब्दील करना चाहिए मुज़ाकराती मेज़ पे। सो एम्बेसडर साहब, क्या फॉर द टाइम बीइंग एक लिमिटेड पीरियड के लिए 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए वो ज़ीरो इनरिचमेंट पे जा सकता है? क्योंकि टेक्निकल लोग ये कहते हैं कि अगर 60% पे भी इनरिचमेंट हो तो वो सेंट्रीफ्यूजेस बनाए जा सकते हैं। सो ज़ाहिर है मिज़िल वाली बात तो फिर और, न्यूक्स वाली बात तो और हो जाती है, बट 60% पे भी सेंट्रीफ्यूजेस तक वो चला जाता है। तो आपको लगता है कि कुछ अरसे के लिए, शायद 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वो ज़ीरो इनरिचमेंट पे चला जाए? ये फ़ैसला तो ईरान को करना होगा, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमारा हक़ है, हम अफसूदी का हक़ नहीं छोड़ सकते, ख़ास तौर से जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनर्जी के लिए। वो कहते हैं हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वरना उनका NPT में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। अगर NPT में जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं या हुकूक हासिल हैं, अगर उनसे वो दस्तबरदार हो जाए तो ईरानी अवाम भी माफ़ नहीं करेंगे, और उसके बाद वो ख़ुद भी जो है हुक्मरान है वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो लेकिन इसके साथ साथ एक और मसला है, यानी सिर्फ जो है कि मुद्दत का नहीं है कि 5 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो या गैर मुय्यना मुद्दत हो। एक और मसला जो अटका हुआ है वो ये कहते हैं कि सदर ट्रंप बज़िद हैं कि जो भी इनके पास न्यूक्लियर डस्ट है या जो स्टॉक पाइल्स हैं वो अमेरिका के हवाले कर दें। वो भी ईरान तैयार नहीं है, ख़ास तौर से उनकी जो हार्ड लाइन आइडियोलॉग्स हैं या उनके अफवाज हैं, वो कहते हैं कि किसी सूरत में नहीं ये सारे के सारे स्टॉक पाइल्स ईरान की सरजमीन की तरह मुक़द्दस हैं और वो इनसे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। तो ये मसले अटके हुए हैं। लेकिन आपने, जैसे कि आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ऐसे आसान मसले नहीं हैं। अगरचे उसकी तैयारी हो चुकी है, पाकिस्तान ने जो है पैगाम रसानी की है, उसके बाद पाकिस्तान अब दरमियानी रास्ता भी दिखा रहा है, लेकिन ये कोई ऐसे मामलात नहीं है जिसमें मसलन जो न्यूक्लियर इशू है उसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो इनके न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं उन्हें आमने सामने बैठना होगा, उन्हें जो है कोई फार्मूला तलाश करना होगा। तो इसलिए जो यहाँ दूसरा दौर हो रहा है, इसमें बजाय इसके कि पूरी फ़हरिस्त के ऊपर, फ़हरिस्त जो इनके शराइत किए हैं या मुतालबात किए हों माना जाए, कम अज़ कम बुनियादी अमूर के ऊपर इत्तफ़ाक़ होना चाहिए, इत्तफ़ाक़ कर लिया जाए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।